بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ۔ بہت ساری خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ قائد تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش ہونا تھا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، لیکن وہ وہاں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ پی ٹی آئی کے جو قانون دان ہیں، ماہرین قانون، انہوں نے جا کے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کی عدالت میں آپ کو آگاہ کریں گے اور اس حوالے سے جو ہے مزید ڈیولپمنٹ ہو سکے گی۔ لیکن فیصلہ بھی تادم گفتگو نہیں آیا۔ تاہم سیشن جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دوں گا اگر مجھے کوئی آپ حتمی معاملہ نہیں بتائیں گے۔ تو یہ صورتحال ابھی خاصی گھمبیر تھی، لیکن اس دوران عمران خان صاحب کے پیش نہ ہونے پر وفاقی کابینہ کے اراکین اور پی ڈی ایم میں شامل ان کے دیگر رہنما عمران خان صاحب پر چڑھ دوڑے ہیں اور بار بار مختلف ذرائع سے جو خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو زبردست ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں پیش نہ ہونے پر وفاقی وزیر خواجہ آصف نے، عطا تارڑ نے اور اسی طرح کے دیگر وفاقی وزراء جو ہیں، مریم اورنگزیب نے، ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی خاصی لیدے کی ہے اور یہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، الیکشن کمپین کے لیے شیڈول کا اناؤنس کر رہے ہیں، جلسوں سے خطاب کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، لیکن عدالتوں میں پیش ہونے سے وہ خوفزدہ ہیں۔ اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار یہ دہرائی جا رہی ہے بات کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک ڈرپوک انسان ہے اور انہوں نے ابھی تک عدالتوں کا سامنا نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم اورنگزیب، مریم نواز، ان کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے سب نے جیلیں بھی بھگتیں اور قید بھی کاٹی اور اس کے بعد عدالتوں میں بھی بارہا پیش ہوتے رہے۔ یہ بھی ایک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں وہ صبح 8 بجے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ تو یہ ناظرین جو ہے ہنگامہ آرائی اس وقت بڑھتی جا رہی ہے اور صورتحال یہاں تک پہنچی اور نوبت یہاں تک آئی ہے کہ دو بدو کھڑے ہیں دونوں گروہ، اس وفاق میں حکومت جن کی قائم ہے پی ڈی ایم والے، اور ان کے مقابلے پہ عمران خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ پنجاب اور خیبر کے جو الیکشن ہیں ان کے معاملات اس عدالتی اور جو قانونی پیچیدگیاں ہیں یہ جو چل رہی ہیں مقدمات کے حوالے سے، جو کہا جا رہا ہے کہ کئی مقدمات پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان سمیت ان پہ کئی مقدمات جو ہیں وہ آ گئے ہیں سامنے، اس کے بعد معاملات خاصا جو ہے نا معاملات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور قانونی پیچیدگیوں نے وہ غالب آتی جا رہی ہیں اس الیکشن کی تاریخ پر۔ ابھی تک خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں دونوں نگران حکومتوں نے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا، دونوں گورنر صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی واضح اعلان نہیں سامنے آیا، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بارہا اجلاس منعقد کیے ہیں، کئی اجلاس ان کے ہو چکے ہیں، ایک اب بھی جاری ہے، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت بھی جاری ہے، اور ایک میری اطلاع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے اور الیکشن کمیشن والے کل غالباً جو ہے وہ گورنر ہاؤس پشاور جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ محض جو ہے بھاگ دوڑ دکھائی دے رہی ہے، سرگرمی دکھائی دے رہی ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ اور خیبر پختونخوا میں تو کوئی تھوڑی بہت گہما گہمی اگر ہے بھی تو پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ عدالت عظمیٰ کے واضح احکامات کے باوجود پنجاب میں ابھی تک جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ تاریخ پر الیکشن کروائے جانے ہیں کہ نہیں جانے، یا کوئی اور طریقہ کار آزمایا جائے گا۔ قومی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ایک بات سامنے آئی تھی، وہ ہوگا، یہ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی ویسے تو پی ٹی آئی نے تو اپنے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری سمیت دیگر قومی سیاسی رہنما جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، وہ ان جلسوں سے خطاب کریں گے، ریلیاں نکالنے کا اعلان بھی ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ وہاں کچھ خیبر میں بھی گہما گہمی ہے، لیکن پنجاب میں بالکل جو ہے سردموری کا شکار ہے۔ الیکشن کی تاریخ نہ آنے سے معاملات جو ہے نا مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ ایک خبر میں نے گزشتہ روز آپ کو دی تھی کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پالیسی، ان کے سیشن جو تھے ان میں پاکستان کو مبارکباد دی اور یہ کہا یہ ہے کہ ویل ڈن، آپ نے ہماری تمام شرائط، بڑی کڑی شرائط تھی ناظرین، انتہائی سخت مراحل سے گزرا ہے پاکستان، اور یہ ساری کی ساری جو کٹھن پریشانیاں تھیں اور جو الجھنیں تھیں اور جو سختیاں تھیں وہ عوام نے جھیلی ہیں، اور مہنگائی کا جو عالم تھا
اس میں ایک صورتحال کی بہتری جو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ایک آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا، کچھ سونے کی قیمت نرخ نیچے آئے، اب اشیاء صرف جو ہیں ان میں بھی جو ہے کمی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کیا ہے پنجاب کے حوالے سے، جس میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے، چیف سیکرٹری پنجاب تھے، آئی جی تھے، باقی ڈی سی صاحبان تھے، پرائم منسٹر کے اقربا جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو پنجاب کی حد تک ایک خوشخبری یہ ہے، اور یہ جو مہنگائی کے طوفان میں سے ہوا کا تازہ جھونکا کہنا چاہیے وہ یہ آیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے یعنی رمضان سے ایک ہفتہ قبل کچھ پلاننگ ایسی ہو رہی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ آٹا مفت فراہم کیا جائے گا۔ یہ پنجاب کو رول ماڈل کے طور پر یہ اپنائیں گے، اس کے بعد باقی صوبوں میں جو ہے یہ متعارف کرایا جائے گا۔ لیکن یہ پلان جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ حیثیت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے آٹا خریدنے کا، انہیں جو ہے نا بڑا ریلیف دیا جائے۔ اور رمضان میں انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کی کسی بھی اشیاء صرف کی جو نرخ ہیں ان کو بڑھنے نہ دیا جائے، نہ صرف یہ بلکہ آٹا جو ہے وہ فری دیں، اور پھر کہا ہے کہ باقی ان سے کہا ہے کہ ہمیں مجھے بریف بنا کے دیں کہ کس کس چیز میں کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بڑا اچھا خوش آئند اقدام ہے، اور اسے ہر سطح پہ سراہا بھی جا رہا ہے، اور آئندہ بھی اس کو پریز کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ سستا آٹا ملنا اور بات تھی، اب وہ جو ہے وہ بالکل مفت آٹا فراہم کریں گے۔ پتہ نہیں ہے اس کا پالیسی کیا بنے گی اور کیا طریقہ کار وضع کیا جائے گا، یہ کیسے طے ہوگا کس کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، گلی محلے سے نام اکٹھے کیسے کیے جائیں گے، فہرستیں کیسی بنیں گی، یہ سارے معاملات پیچیدہ ہیں۔ لیکن ناظرین، پرائم منسٹر کا حکم نامہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی مفت آٹے کی فراہمی جو ہے جلد از جلد شروع کی جائے، اور رمضان سے پہلے جو ہے یہ سارے پورے ملک میں یہی نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جائزہ اجلاس تھا آج کا، اس حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ پنجاب میں ان کی ایگزیکیوشن، اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیا ہوگی، اس صورتحال کا پنجاب گورنمنٹ بھی جائزہ لے رہی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی کل اس حوالے سے اجلاس طلب کیا، اور وہ بھی اپنے اراکین کابینہ جو ہیں ان کے ساتھی جو ہیں ان سے مشاورت کریں گے۔ خدا کرے کہ یہ حکمت عملی جو ہے یہ کامیاب ہو، اور اس حوالے سے بڑی مضبوط جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جتنی صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ وفاق جو ہے وہ بھرپور تعاون جاری رکھے گا، اور مہنگائی کا توڑ جو ہے وہ اس طرح کے اور 2-3 پیکج جو ہیں وہ اناؤنس ہونے والے ہیں، ان کے ذریعے میں نے تو آپ کو پہلے اطلاع کر دی تھی، پچھلے ماہ ہی اپنے ویلاگ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے، اور شاید اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بھی جو ہے مزید بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ جو ایک اہم اور خبر جو کل آئی تھی وہ ایک امام مسجد تھے روات راولپنڈی کے، ان کے حوالے سے، تو ان کے مقدمے کے اندراج کے بعد جو ان کا اپنا موقف سامنے آیا ہے، تو وہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، لیکن یہ میں نے حلیہ جو بدلا تھا وہ مسجد میں امامت کی خاطر بدلا تھا، اور اپنے آپ کو ایک عالم دین ظاہر کر کے، عالم دین تو وہ ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ جو ہے یہ بتائیں کہ یہ دعائے قنوت سنائیں، اور دعائے قنوت سنا دی، ان کی ایک ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے، ہم آپ سے بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ پھر مجھے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو ہے جنازے کا طریقہ جانتے ہیں، امامت کرانا جانتے ہیں؟ ان کا ہاں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے یہ مقدس پیشہ چھوڑ کے یہ دوبارہ ناچ گانے والا سلسلہ جو ہے، ناچ گانے والا سلسلہ کیوں شروع کر دیا؟ تو ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو عالم دین ہے، خاص کر امام اور خطبہ حضرات جو ہیں، ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، عزت احترام ان کا کم ہے، اور یہ چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اہل علاقے کی روٹیوں پہ پلتے ہیں، تو یہ بات مجھے ناگوار گزری، اور میں نے جو ہے وہ یہ خواجہ سرا کا پیشہ جو ہے وہ اپنا لیا، اور میں اس سے بہت بڑی انکم، وہ کہتے ہیں مجھے 18-20 ہزار ملتے تھے ماہانہ مسجد سے، جو مجھے لوگ چندہ کر کے اکٹھا کر کے دیتے تھے، تو اس سے میری جان چھوٹ گئی، اور اب میں بڑے پیسے کماتا ہوں۔ پھر ان سے سوال ہوا ہے کہ کیا آپ ناچنا تھرکنا گانا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں سب جانتا ہوں، تو یہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ تو ناظرین، یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بڑی غور طلب ہے، اور اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ معاشرتی المیہ جو اس طرح کا ہے وہ کیوں جنم لیتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔